اگر رسول اللہ کی بارگاہ میں دل جھکا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دل تھا ساجد نج دیا، پھر تجھ کو کیا۔ اور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں فرماتے ہیں، لوگوں تم صرف ہمارے ظاہر کو دیکھتے ہو، ادھر جھک گئے ادھر جھک گئے، حقیقت میں ہم سجدے کے لیے نہیں جھکتے ہیں، سجدے کے لیے نہیں جھکتے ہیں، سنگے در جانا پر کرتا ہوں جبی سائی۔ جبی سائی کس کو کہتے ہیں؟ سر جھکا دینے کو۔ ہاں، میرے مصطفیٰ کے دربار پر سر جھک جاتا ہے، اس کا مطلب سجدے کے لیے نہیں، سنگے در جانا پر کرتا ہوں جبی سائی، سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نذرانہ، سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نذرانہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سروں کو میرے مصطفیٰ کے قدموں میں قبول فرمائے۔ دعا یہی ہے کہ مولا کریم جب روح نکلنے کو آئے تو میرے مصطفیٰ کے آستانے پر ہماری حاضری ہو۔ دعا یہی ہے کہ مولا تبارک و تعالی جب زندگی کا خاتمہ قریب آئے تو میرے مصطفیٰ کی جالیاں قریب ہو جائیں، جنت البقیع میں سونا نصیب ہو، خاک مدینہ نصیب۔ کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے اس چیز کی کہ دلوں کو پھیرنے والے خدا، آج تو دل تیرا، آج تیری طرف سے دیا ہوا یہ دل اسلام پر ہے، ایمان پر ہے، کیا پتا کل کا آنے والا دن اس دل کو کس طرف پھیر، آنے والے حادثات دل کے اندر کیا چیزیں پھیلا دیں، کیا چیزیں ڈال دیں۔ اچھے اچھے لوگوں کو بگڑتے ہوئے دیکھا ہے، اسی لیے ہمیشہ اس بات کی طرف رہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل کو اپنی دین پر اور اپنی عبادت پر قائم رکھے۔ دوسری چیز یہ قلب کے متعلق قرآن نے کیا کہا؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ۔ ہاں، یہ دل کا اطمینان کہاں سے؟ آج پتہ ہے آپ کو پورے ورلڈ میں، دنیا میں سب سے زیادہ کامن چیز جو بیماری ہے لوگوں کو، وہ دل کی بے چینی، دل کی گھبراہٹ۔ اب اس کو بایولوجی کے اعتبار سے بلڈ پریشر کہا جائے، بی پی کہا جائے کہ خون کا دوران اس میں پریشر زیادہ ہو جاتا ہے، یہ سارا کا سارا معاملہ دل ہی تو ہے۔ اس کو سائنسی نظریے سے دیکھنے والے لوگ الگ الگ طریقے سے سمجھتے ہیں کہ دل کے اندر چکناہٹ زیادہ آ گئی، خون میں موٹاپا آ گیا ہے، بلڈ جو ہے وہ تھوڑا سا تھک ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے دوران خون کم ہو گیا اور پریشر بڑھتا گیا اور بی پی آ گیا، اٹیک آ گیا ہے، فلاں چیزیں، اس کو بایولوجی کے اعتبار سے دیکھنے والے۔ لیکن صوفیہ اکرام فرماتے ہیں جب جب گناہ زیادہ ہوتے ہیں دل کے اوپر دورہ بڑھ جاتا، دل کی بے چینی اور گھبراہٹ بڑھ جاتی۔ جب کبھی دل کے اندر بے چینی اور گھبراہٹ ہو، صوفیہ اکرام فرماتے ہیں سب سے پہلے توبہ کرو، توبہ کرو، اللہ کریم کی بارگاہ میں اپنے آنسو بہاؤ، دیکھنا دل تمہارا ہلکا ہو جائے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے ایمان والے لوگ ہیں ان کے دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اور یہاں حال یہ ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ مہینوں ہو جاتا ہے اللہ کا ذکر نہیں کرتے، تو پھر دل کو انہوں نے بے چین ہی تو رکھا ہے، دل کو غذا نہیں دی، دل کو ایسی آوارہ چھوڑ رکھا ہے۔ ارے میاں، جسم کو صبح سے لے کر رات تک کھانا نہ دو تو یہ نڈھال ہو جاتا ہے، چکر آنے لگ جاتے ہیں۔ اگر 2-3 دن کھانا نہ دیا جائے تو جسم تو ختم ہی ہو جاتا ہے۔ تو جب جسم کمزور ہوتا ہے بغیر غذا کے تو دل بھی کمزور ہوتا ہے بغیر غذا کے، اور دل کی غذا ہے اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر جب جب ہو تو یہ دل کو پاورفل بناتا ہے، دل کے اندر مضبوطی آتی۔ 2 چیزیں خاص کر لیں اپنی زندگی، ایک استغفار کثرت سے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، بیٹھتے اٹھتے جس وقت بھی ہو استغفار کثرت کہ توبہ کرنا ہے۔ نہ جانے ہماری آنکھیں ابھی کیا کر کے آئی ہیں، پتہ نہیں ہمارے ہاتھوں نے کیا کر دیا، ہماری زبان نے کیا کیا، دن بھر کی خطائیں یہ بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اور ایک حدیث یہ بھی ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے نا تو اس کا دل بالکل صاف شفاف آئینے کی طرح ہوتا ہے، صاف شفاف ہوتا ہے آئینے کی طرح۔ جب وہ گناہ کرتا ہے تو ایک کالا دھبا اس کے دل پر لگا دیا جاتا ہے، ایک دھبا، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے دوسرا دھبا، تیسرا گناہ کرتا ہے تیسرا دھبا، تو یہ دھبے، یہ داغ بڑھتے پورے دل کو کالا کر دے، پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور جب دل کالا ہو جائے تو اس کی علامتیں یہ بتائی گئی ہیں کہ مسجد میں زیادہ دیر بیٹھنے کا من نہیں کرتا، قرآن زیادہ دیر پڑھنے کی طبیعت نہیں چاہتی، جلدی سے قرآن بند کر دو، جلدی سے مسجد سے نکل کر بھاگ جاؤ، نیکیوں کی طرف اس کی رغبت نہیں ہوتی، جیب میں پیسے ہوں گے لیکن کسی کو خیرات کرنے کا دل نہیں کرتا۔ تو یہ دل کے کالے ہونے کی علامات ہیں، سیاہ ہونے کی علامات ہیں، یہ ایکسرا مشین سے اور سونوگرافی سے معلوم ہونے والی چیزیں نہیں ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اب اس کے علاج کی طرف ہمیں توجہ دینی ہے۔ آج دنیا نے ہمارے دلوں کو اپنے رنگین گناہوں سے سیاہ کر ہی دیا ہے۔ دیکھیں ہم صبح سے شام تک جن کاموں میں مصروف ہیں، اب آج سب سے زیادہ ہمارے پاس کوئی چیز مشغول ہے تو وہ ہمارا ٹی وی اسکرین، موبائل اسکرین، نہ جانے وہ کن کن چیزوں کو دکھاتے ہوئے ہماری آنکھوں کو خرید جاتے ہیں۔
کنٹرول بھی نہیں رہ پاتا، اسی لیے دل پر بوجھ بڑھتا جا رہا ہے. جس کو آپ ٹینشن کہتے ہیں، جس کو آپ لوگ ڈپریشن کہہ رہے ہیں، یہ صرف حادثات کا یا پھر دنیاوی خسارے کا ٹینشن نہیں ہے، یہ دل کا سیاہ پن دماغ پر بوجھ بنا دیتا ہے. بھاری ہو جاتی ہے طبیعت. کچھ لوگوں کو گھروں میں طبیعت نہیں لگتی کہ بیٹھنے کا بھی من نہیں کر رہا، کھانے کا بھی من نہیں کر رہا، کسی سے بات کرنے کا بھی من نہیں کر رہا. یہ بہت اپر لیول پر آ گئی چیز کہ اس کی دل کی بے قراری بہت بڑھ گئی ہے، گھبراہٹ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اسی لیے ہم صوفیہ اکرام کو دیکھتے ہیں، جب کبھی کسی کے دل کی بے چینی بڑھ جاتی، گھبراہٹ بڑھ جاتی، تو وہ کسی اللہ والے کی بارگاہ میں چلے جاتے، صوفیہ اکرام کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں، آستانوں پر چلے جاتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے، پھر وہ اپنے دل کی پاکیزگی لے کر کے واپس لوٹتے. وجہ کیا ہے؟ اب میں علاج کی طرف آتا ہوں کہ دل کو پاک کرنا ہے تو کیا چیز چاہیے. کئی علاج ہیں، اس میں سب سے پہلا تو ذکر الہی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کو بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلے ہم چل رہے ہیں کہ اسلام میں ہر چیز کے پاک کرنے کا طریقہ بتایا گیا. کپڑے پر اگر نجاست لگ گئی تو پاک کرنے کا طریقہ ہے. نجاست پیشاب پخانہ کسی بھی چیز کی غلاظت لگی ہو تو اس کو پاک کرنے دھلنے کا طریقہ ہے. کپڑے کو 3 بار دھو، 3 بار نچوڑو، اچھے سے سکھاؤ، کپڑا پاک ہو جائے. برتن میں نجاست لگ جائے تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ ہے. اگر پانی کی بالٹی میں کوئی نجاست گر گئی اس کو پاک کرنے کا بھی طریقہ ہے. فقہ میں سب کے کنویں میں نجاست گر گئی، کنواں تھا اس میں چوہا گر گیا، بلی گر گئی، بکری کتا جو بھی جس سائز کا ہے اس کے سب کے مسئلے موجود ہیں. کتنے ڈول پانی نکالنے پر یہ پانی پاک ہو جائے گا. زمین کے پاک کرنے کا بھی طریقہ ہے. زمین پر اگر نجاست لگی، مثال کے طور پر کسی جانور نے لید کر دیا، گوبر کر دیا، اب نجاست تو لگی ہے، اس کو پاک کیسے کیا جائے؟ تو فقہ کا قانون ہے کہ زور بارش ہو جائے یا آپ تیزی سے اس پر پانی بہاؤ اور پھر تیز دھوپ پڑ جائے، زمین سوکھ گئی تو وہ زمین پاک ہو، کیونکہ اب اس کو نچوڑا نہیں جا سکتا. زمین تو جہاں ہے وہی. تو اس کا قانون یہ ہے کہ تیز بارش ہو گئی اور تیز دھوپ پڑ گئی، سوکھ گئی زمین تو پاک ہو. بارش نہیں تو تیز پانی مار دیا اور اس کے بعد دھوپ لگنا ضروری ہے، تیز دھوپ اس کو لگی ہو تو زمین پاک ہو. تو یہ نجاستوں سے پاک کرنے کے طریقے. اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. دل پر نجاست لگی ہو یہ کیسے پاک کیا جائے؟ گناہوں کے دھبے لگے ہوں، اس میں نہ جانے لالچ، غیبت، کینہ، بغض، عداوت، نہ جانے کیا کیا چیزیں بھر گئی ہوں. یہ نجاست پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ مولانا جلال الدین رومی مثنوی شریف کے مصنف فرماتے ہیں دل کو پاک کرنے کا طریقہ ویسی ہی ہے جیسے زمین کو پاک کرنے کا طریقہ ہے. زمین کو پاک کرنے کے لیے تیز بارش کا ہو جانا اور تیز دھوپ کا پڑ جانا کافی ہوتا ہے کہ زمین پاک ہو جاتی ہے. دل کو پاک کرنے کے لیے ذکر الہی کی بارش ہونا چاہیے اور کسی شیخ کامل کی تیز نگاہ پڑنی چاہیے. دل پاک ہو جائے، ذکر الہی کی بارش ہو تو پانی کی طرح اس کو دھل دیتا ہے، اور اس کے بعد کسی شیخ کامل اللہ والے کی نظر اس پر پڑے تو پھر اس کا دل اسی طرح سے سوکھ کر کے پاک ہو جاتا ہے جیسے زمین پاک ہو گئی. آج ہمارے لیے یہی تو مسئلہ ہے کہ ہم اپنا وقت اپنے دل کی پاکی کے لیے نہیں نکال پاتے. ہمارے پاس یہ وقت ہی نہیں رہ گیا. ہاں اگر جسم کے اندر کوئی بیماری آ گئی تو پھر بھاگیں گے، دوڑیں گے، ڈاکٹرز کے پاس علاج کرائیں گے. میرے عزیزو یہ بے چینی اور بے قراری اور گھبراہٹ کا علاج ان کے پاس بھی نہیں. وہ ڈاکٹر زیادہ سے زیادہ آپ کو نیند کی گولیاں دے سکتے ہیں ڈپریشن کم کرنے کے لیے، سٹریس کم کرنے کے لیے. آپ اچھے سے سو، گھنٹوں سوتے رہو. کسی کو سلا دینا یہ ڈپریشن کا علاج نہیں ہے. اور کچھ تو ڈاکٹرز کے پاس جا کر ڈپریشن کا علاج گولیوں سے لے کر کے آ گئے، اور کچھ اپنے ہاتھوں علاج کرنے کے لیے سگریٹ پینے لگ گئے، اپنے ہاتھوں علاج کرنے کے لیے وہ بیڑی گٹکا کھانے لگ گئے. ان کو یہ لگتا ہے کہ جیسے ہی ڈپریشن ہوگا، ٹینشن ہوگا، سگریٹ پھونکوں گا تو ٹینشن فری. اس سے 2 قدم آگے بڑھ کر کچھ لوگ شراب کی طرف چلے گئے، اس سے آگے قدم بڑھ کر کے چرس، افیون، گانجا اس پر چلے گئے. ان سب سے پوچھو تو ایک ہی جواب دیتے ہیں، ٹینشن فری ہو جاتے ہیں یہ لے کر کے. سگریٹ والا بھی، شراب والا بھی، چرس گانجے والا بھی، اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ لینے کے بعد ایسا لگتا ہے میں ہواؤں میں اڑ رہا ہوں. اس کے بعد نشہ اترنے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ تو اس طرح سے ہے کھجلی بیماری، جب تک کھجاتے رہو اچھا لگے، ہاتھ چھوڑ دو تو پھر جلن شروع ہو جائے، چمڑی چھل جائے. گناہوں کا یہی معاملہ ہے، کرنے کے وقت تھوڑی سی لذت لیکن وہ بڑے داغ دھبے چھوڑ جاتے ہیں. بے چینی اور بڑھ جاتی، گھبراہٹ اور بڑھ جاتی. میں نے تڑپتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے جن کو نشہ نہیں دیا گیا، جو نشے کے ایڈکٹ تھے، ان کو اگر اچانک روک دیا گیا تو پھر وہ ہاتھ پاؤں ایسے مارتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں چاقو آ جائے تو کسی کو مار بھی ڈالیں، ان کے پاس جو کچھ بھی آ جائے وہ سامنے والے کو قتل بھی کر دیں اپنے نشہ کے لیے. وجہ کیا ہے؟ دل کو اتنا بے چین اور بے قرار کر دیا انہوں نے،
دنیاوی یہ غلاظتوں سے علاج کرنے کے چکر میں کہ وہ دل کی بے چینی ہائی لیول پر بڑھ گئی. دل کی بے چینی اور بے قراری نشہ سے صحیح نہیں ہوتی. دل اللہ کا بنایا ہوا ہے، یہ رحمان کا بنایا ہوا ہے، علاج بھی اسی کے ذکر سے ممکن ہے. اللہ ہی کے نام سے یہ دل کو سکون ملتا ہے. اسی لیے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بات اور بھی کہتے ہیں. خانہ کعبہ دیکھا ہے؟ خانہ کعبہ، توجہ چاہتا ہوں، خانہ کعبہ اتنا معظم، اتنا مقدس ہے کہ اس کے لیے کروڑوں مسلمان پوری دنیا کے اطراف و اکناف سے آ کر طواف کرتے ہیں، بوسے دیتے ہیں، سینہ لگاتے ہیں. یہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے. لیکن مولانا روم فرماتے ہیں ہے تو کعبہ، یہ ابراہیم خلیل اللہ کی بنائی ہوئی عمارت ہے. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بنائی ہوئی عمارت